سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، یہ ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صاحب الاولاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، آپ کے غلاموں سے فرمایا کہ اے ایمان والو۔ اب یہ خوبصورت لقب جو ہے اے ایمان والو، جن کو خدا ایمان والا کہہ کر پکار رہا ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یعنی جہاں بھی پیار اور محبت اور ادب کی بات آئے گی وہاں اللہ نے ہمیں ایمان والا کہا ہے، ایمان والا۔ اور یہ خوبصورت اور یہ پیارا لقب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم اپنے محبوب کی امت کو 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، بلکہ درجنوں مرتبہ اللہ نے ہمیں اسی لقب سے خطاب کیا ہے، درجنوں مرتبہ۔ قرآن کے اندر جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ جبکہ پہلی امتیں جو گزریں ان میں یہ جو لقب ہے یہ صرف نبیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر حضور کی امت میں حضور کے غلاموں کے لیے استعمال کیا گیا۔ پہلی امتوں میں یہ لقب صرف نبیوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور ہوتا تھا، مگر حضور کی امت میں ہم سب غلاموں کے لیے یہ لقب فرمایا گیا ہے جو ان سے ہے۔ تو یہ عزت غلامان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حصے میں آئی۔ اچھا، آگے دوسری چیز یہ فرمائی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جو ان سے ہے اللہ سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 چیزوں کا فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور دوسرا ڈرنے کا، جو لوگ تقوی والے ہیں، دوسرا تقوی والے۔ اچھا، ان دونوں چیزوں کا، ان دونوں کو چوری کرنے والا ایک چور بھی ہے، اور وہ چور کون ہے کسی کو نہیں پتا، کیونکہ آپ ایمان والے ہیں، آپ کا اس سے کبھی پالا نہیں پڑا، یا پڑا ہے اس سے پالا؟ وہ چور ہے ابلیس، وہ ہمارے ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ابلیس کا کام کیا ہے کہ ان کے ایمان میں خلل ڈالو، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے ڈرنے کو کام کرو، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ڈال دو، ان کو ایک دوسرے سے تنفر کر دو، ان کو ایک دوسرے سے خلاف کر دو، سیدھے راستے سے ہٹا دو، اللہ سے ڈرنے نہ پائیں، غلط راستے پر چلتے چلے جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا،
ان الشیطان للانسان عدو مبین، تحقیق شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان جو ہے، اب یہ بھی قرآن کی آیت ہے، شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ جو ان سے ہے۔ اس کی کوشش ہے کہ انسان کبھی سیدھے راستے پر نہ چلے، الٹے راستے پر ہی چلتا رہے، جو ان سے ہے۔ اب یہ جو پچھلی آیت میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 پڑھی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اب اس میں ایمان اور تقوی کا ذکر ہے، اور تیسری چیز ہے کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، اب یہ جو دو چیزیں ہیں، شیطان ہے ڈاکہ ڈالنے والا جو ان سے ہے، ان چیزوں کے اوپر، ایمان کے اوپر، تقوی کے اوپر، انسان کی ایون سنسیریٹی کے اوپر۔ حضرت آدم والا واقعہ دیکھ لیں آپ، کیا کیا اس نے؟ نبیوں تک کو تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، ان کے راستے میں بھی روڑے اٹکانے سے باز نہیں آتا۔ ابلیس جو ہے کہ نبی بھی جون سے وہ راستے سے معاذ اللہ استغفر اللہ ہٹ جائیں، شاید اس کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ تو اب اس چور سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بھئی اس چور سے بچو، اور اس چور سے بچنے کا جو طریقہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ میرے جو بندے ہیں، جو اولیاء، صالحین، شہداء، صدیقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ، نبیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اس سے بچنا ہے نا، ابلیس سے، شیطان سے، تو پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اب جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ کرام کو ہٹانے کی کوشش کرنے والے منافق بھی ہوتے تھے کہ ابھی کسی طرح حضور کو چھوڑ دو، اور کیسے کیسے وسوسے ڈالتے تھے۔ اصل میں اسی لیے تو منافق کا حکم ہے کہ کافر جہنم کی اتنی گہرائی میں نہیں ہوگا جتنا منافق جہنم کی گہرائی میں ہوگا۔ کافر اتنا گہرائی میں نہیں ہوگا جتنی گہرائی میں منافق ہوگا جو ان سے ہے۔ مگر وہ کوشش کرتے تھے کہ صحابہ کرام یاران طریقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں۔ جیسے جنگ احد کے مقام کے اوپر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کیا کرتے ہو، کیوں اتنی دور سے آتے ہو، اتنی دور سے آتے ہو، تمہیں کیا مل جاتا ہے آ کر، اور تم کیا کر رہے ہو؟ اگر یہاں آتے ہو، میری بات سنو، اصل میں حضور سچے نبی ہیں، اور جب سچے نبی ہیں تو وہ جنگ جیت جائیں گے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی؟ واپس لوٹ جاؤ۔ اور چلو سپوز معاذ اللہ الیاذ باللہ اگر کوئی معاملہ جھوٹا بھی ہے تو پھر بھی تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مروانے کی؟ مرنے دو، انہیں نقصان اٹھانے دو۔ یعنی جو منافق ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جس کے دل میں اپنے محبوب اور اپنے مرشد اور اپنے ہادی اور اپنے پیشوا کی نفرت کا بیج بوئے گا، وہ پہلے اس کی تعریف کرے گا، بعد میں نفرت کا بیج بوئے گا۔ وہ تعریف کر کے نفرت کا بیج بوئے گا۔ یعنی اس نے کیا کہا، وہ کیا کہتا، وہ کہتا تھا وہ سچے نبی ہیں، جیت جائیں گے، ان کے ساتھ تو فرشتوں نے نازل ہو جانا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، اتنی دور سے آتے ہو تم، اپنا کچھ سوچو، اپنی بیوی کا سوچو، بچوں کا سوچو، یہاں کیا کرنے آتے۔ اس لیے منافق کے متعلق حکم ہے کہ منافق جو ہے یہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے کے اندر ہوگا، منافق جن سے۔ تو اب شیطان کا یہ کام ہے، فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو، اللہ والوں کی رفاقت اختیار کر لو، کسی مرد درویش کا دامن تھام لو،
کوئی اگر حق پرست ملے تو اس کے قدموں سے لپٹ جاؤ، کسی مقبول بارگاہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دو، کسی مقبول بارگاہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دو اور اپنے خانہ دل کو منور کر لو، تاکہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے، تاکہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ نمازی کو نماز میں یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، نمازی کو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دیا گیا نا حکم۔ ہر مسلمان، ہر ایمان والا دن میں 5 مرتبہ نہیں بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مگر آگے یہ نہیں فرمایا گیا کہ راستہ وہ جو ڈائریکٹ تیرے تک پہنچتا ہو، آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ راستہ دکھائیں جو ڈائریکٹ تیرے تک پہنچتا ہو، درمیان میں کوئی اللہ کا ولی، کوئی صالح، کوئی مرد درویش نہ ہو۔ ہاں، مگر آگے کیا فرمایا گیا؟ آگے فرمایا گیا صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آگے فرمایا ساتھ ہی یہ کہو صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، راستہ ان کا۔ اب قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ یعنی ہمیں قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دعا مانگو، اور دن میں 5 مرتبہ نہیں بلکہ 5 نمازوں کی جتنی رکعتیں، ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ جو مانگنے اللہ سے مانگو، فرمایا گیا نہیں، راستہ ان کا، یا اللہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر ہم چل کر تیرے تک پہنچیں جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا، اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چلنے کی 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت میں دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 69، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کی ہے وہ اصل میں کون ہیں؟ یا تو وہ نبی ہیں یا وہ صدیقین ہیں، اب صدیقین میں بھی اولیاء ہی آتی ہیں، یا وہ شہداء ہیں، شہداء میں بھی اولیاء ہی آتی ہیں، یا پھر وہ صالحین ہیں اور صالحین میں اولیاء اللہ ہی آتے ہیں۔ ہاں، مگر اگر اس کی تھوڑی سی گہرائی میں چلے جائیں تو پھر نبی بھی تو صاحب ولایت ہی ہیں، سارے ہی ولی ہیں۔ اس آیت کے اندر جن چاروں کا ذکر کیا ہے وہ چاروں ہی ولی ہیں، نبی بھی ولی ہیں، صالحین بھی ولی ہیں، شہداء بھی ولی ہیں، شہداء بھی ولی ہیں، اور کیا کہتے ہیں صدیقین بھی ولی ہیں۔ تو اصل یہ چیز فرمائی گئی۔ تو یہ وہ 4 گروہ ہیں کہ اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے۔ یہ نبیوں کا گروہ ہے، یہ صدیقین کا گروہ ہے، یہ شہیدوں کا گروہ ہے، یہ صالحین کی جماعت ہے۔ اور ہر مسلمان اپنی نماز میں یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان پاک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مسلمان ہیں اللہ، اور جو ان اولیاء اللہ کو نہیں مانتا، اللہ ان کی بھی زبانوں سے نماز میں کہلواتا ہے، نماز میں کہلاتا ہے۔ مگر چونکہ وہ منافق ہیں، نماز میں مجبور ہیں پڑھنے پر، نماز کے بعد پھر اپنی حالت کے اوپر چل رہے ہیں، پھر اپنی حالت پر۔ تو کچھ لوگ نماز میں تو ولیوں کی غلامی کی دعا مانگتے ہیں۔ نماز کے اندر اگر غور کیا جائے تو نبی بھی ولی، صدیق بھی ولی، شہید بھی ولی، صالحین بھی ولی۔ تو نماز میں تو ولیوں کی غلامی کی دعا مانگتے ہیں،
مگر جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں پھر انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر انکار شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نماز میں بھی اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں نماز کے بعد بھی ہم اسی پر قائم رہتے ہیں، ہم اس پر قائم رہتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو ہم کبھی آپ کو حضور داتا گنج بخش نظر آئیں گے، کبھی ہم پاک پتن شریف نظر آئیں گے، کبھی ہم سرہند شریف نظر آئیں گے، کبھی مدینہ منورہ میں نظر آئیں گے، کبھی گھانگی شریف نظر آئیں گے، کبھی کرما والا شریف نظر آئیں گے، کبھی شرپور شریف نظر آئیں گے، کبھی بخارا خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقش بند، تو کہیں پاک پتن شریف بابا فرید الدین گنج شکر، تو کہیں دلی خواجہ نظام الدین اولیاء، تو کہیں اجمیر میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حاجی خواجہ قطب فرید، یعنی یہ ہمیں کہ ہم نماز میں جو مانگتے ہیں نماز کے بعد بھی ہم اسی کے اوپر قائم رہتے ہیں، ہم اسی کے اوپر قائم رہتے ہیں، ہم اس سے ہٹتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں بڑا مضبوط اولیاء اللہ کا دامن ہے، اولیاء اللہ کا دامن ہے۔ اور ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین جگہ اولیاء اللہ کا دامن ان کے قدموں سے لپٹ جانا ہے، ان کے قدموں سے لپٹ جانا ہے۔ اچھا، جب انسان کے اوپر نزاع کا وقت آتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے، کسی طریقے سے، کیونکہ اس وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو بندہ ایمان سے ہٹ گیا وہ پھر بچ گیا، پھر فارغ جو ان سے۔ تو امام فخر الدین رازی، آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو نزاع کی حالت میں شیطان آیا اور کہنے لگا، اے فخر الدین رازی، ساری عمر تم نے اللہ کے وجود کے اوپر دلائل نقلیہ کے ساتھ ساتھ دلائل عقلیہ بھی اکٹھے کیے ہیں، اور ساری عمر تم مناظرے کرتے رہے ہو جن سے، تو کیا واقعی خدا کے وجود کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو امام فخر الدین رازی کہنے لگے کہ ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ تو اس شیطان نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر دلیل بتاؤ۔ امام فخر الدین رازی نے ایک دلیل دی، اس نے وہ رد کر دی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی۔ آپ نے 360 دلیلیں دیں، اس نے 360 دلیلیں اپنے دلائل دے کر رد کر دیں سب۔ اب آپ کی پیشانی پسینے سے بھر گئی کہ یا اللہ، اب یہ آخری وقت ہے، نزاع کا وقت ہے، اور یہ میں ساری عمر جو کام کرتا رہا، اتنی بڑی قرآن کی تفسیر لکھی جون سی ہے، سخت پریشان۔ تو آپ کے پیر و مرشد خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کسی دور دراز مقام کے اوپر وضو کر رہے تھے، وضو، اور یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ وضو فرما رہے تھے تو وہاں سے آپ نے وضو کا پانی اچھالا اور آواز دی، فرمایا فخر الدین، وہ اس کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں خدا کے وجود کا بغیر دلیل کے قائل ہوں؟ تو جب انہوں نے یہ فرمایا تو اب وہ دلیل کہاں سے دیتا کہ میں خدا کے وجود کا بغیر دلیل کے قائل ہوں؟ تو اب وہ دلیل کہاں سے دے؟ دلیلیں تو ختم ہو چکی۔ تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا، کی ہویا بت دور گیا دل ہرگز دور تھیوے ہو۔ کہاں یمن کے اندر حضرت اویس کرنی اور کہاں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی ہویا بت دور گیا دل ہرگز دور نہ تھیوے ہو، سے آنکھوں ہاں میرا مرشد وسدا مینو وچ حضور دے دس دے ہو، وچ
حضور دے دس دے ہو اتنے ڈٹھیاں مینو صبر نہ آوے اور کتے ول بجاؤ مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں لکھ کروڑاں حجاں لکھ کروڑاں حجاں بھئی یہ تو پوچھے جو عارفین کے سلطان ہوئے اور جا کے یہ مسئلہ سمجھنے تو کوئی پوچھے جا کر سمجھے میرے حضور قبلہ و کعبہ عالم علمائی فاضل لوزائی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی سے یا سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سے کہ پیر و مرشد کے چہرے کا ایک دیدار ان کے لیے لاکھوں کروڑوں حج سے بھی بہتر ہے حج ایک طرف مگر پیر و مرشد کے چہرے کا جو دیدار ہے وہ ایک طرف ہے جو ان سے یہ کوئی ان سے پوچھے جا کے اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ جا اے تن میرا بھئی آنکھ تو صرف اس پورے جسم پر اتنی سی ہے کاش کہ میرا پورا جسم ہی آنکھ ہوتا کاش کہ میرا پورا جسم ہی آنکھ ہوتا اے تن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھ نہ جا لونو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ اب یہ بات ہے سلطان العارفین کی کہ میرے تو ایک ایک رواں کے اندر لاکھوں آنکھیں موجود ہیں لونو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنے ڈٹھیاں مینو صبر نہ آوے ہور کتے ول بھجاؤ مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑاں حجاں لکھ کروڑاں حجاں لکھ کروڑاں حجاں کیوں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ حج کرنے والے کو کعبہ نظر آتا ہے اور پیر کامل مرد کامل جن کے پیر و مرشد کامل ہیں ان کے چہرے کی زیارت کرنے والے کو کعبے والا نظر آتا ہے کعبے والا اسی لیے حضرت ویس کرنی یمن میں اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مرشد کامل کی صورت جمال خداوندی کا آئینہ ہے حضرت مولانا روم فرماتے ہیں مولانا روم آپ فرماتے ہیں صورت پیر ظل الہ صورت پیر پیر کامل صورت ظل الہ یعنی دید پیر دید کبریاء مولانا روم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حج کرنے والے کو کعبہ نظر آتا ہے مگر مرد کامل کے چہرے کی زیارت کرنے والے کو کعبے والا نظر آتا ہے آپ فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کعبہ بیت اللہ ہے اور اللہ کا ولی مظہر اللہ ہے اللہ کا مظہر ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سلطان العارفین حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ میں نے الحمدللہ سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی کے مزار پر بھی حاضری دی ہے
شاہروت کے اندر بستان کے اندر، اور مولانا روم کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، وہ کونیاں ترکی کے اندر جو سے۔ تو آپ فرماتے ہیں خواجہ بایزید بستامی حج کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش خستہ حالت بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لا رہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی آپ تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ اس فقیر کے پاس سے گزرے تو اس نے پوچھا بایزید ذرا یہ تو بتاؤ کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ اس فقیر نے، اس مرد درویش نے، اس روشن ضمیر نے، اس نے کیا کہا؟ سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو حضور داتا صاحب کے بھی مرشدوں کے مرشد ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا یہ بتاؤ کعبے جا کر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا وہاں جا کر کعبے کا طواف کروں گا۔ کہنے لگا کہ آپ فرماتے ہیں گفت طواف بگردم ہفت بار دین کوتر طواف حج شمار۔ اوے بایزید وہاں جا کر کعبے کا جو طواف کرو گے 7 چکر لگاؤ گے، اور یاد رکھو کہ تم ایسا کرو گے وہاں جو طواف کرنا ہے تم یہاں پر میرے 7 چکر لگا لو، میرا طواف کر لو، کعبے جا کر تم صرف گھر کو دیکھو گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں چوں مراد دیدی خدا را دید آئی تو، جب تم نے مجھے دیکھ لیا تو سمجھ لینا کہ تم نے خدا کو دیکھ لیا۔ کعبہ را یک بار بیتی گفت بار، گفت یا عبدی مرا ہفتار بار۔ کعبے کو اس نے قرآن میں 1 مرتبہ اپنا گھر کہا ہے، مجھے تو وہ ہر روز 70 مرتبہ کہتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ مجھے تو کعبے کو تو 1 دفعہ اس نے اپنا گھر کہا ہے، مجھے 70 مرتبہ کہا تو میرا دیدار کر، تو میرا طواف کر، میرا طواف کر۔ مگر وہاں کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ کہتا نہیں نہیں میں نے تو خانہ کعبہ ہی جانا ہے، میں نے تو وہیں جانا ہے۔ حضرت سلطان العارفین نے اسی فقیر کے 7 چکر لگائے تو اور واپس چلے گئے۔ جب اس نے یہ کہا تو معلوم ہوا کہ مومن کامل، مرد کامل کی جو زیارت ہے وہ کعبے کی زیارت سے بھی افضل ہے، کعبے کی زیارت سے افضل ہے، کعبے کی زیارت سے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جو عارفین کے سلطان ہیں یا جو معرفت کے شاہ سوار ہیں، معرفت کی دنیا کے راہ گزر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کی زیارت جون سی ہے، یہ اسی لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ان کی زیارت خدا کی زیارت ہے، ان کی زیارت جون سی ہے۔ مشکات شریف کے اندر، مشکات شریف کی حدیث، اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کعبے مرد مومن، مرد کامل کے چہرے کو 1 مرتبہ دیکھنا کعبے کو 70 مرتبہ دیکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ بتائیے، تو معلوم ہوا کہ مومن کامل کی زیارت کعبے کی زیارت سے افضل ہے۔ اور مشکات شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا، ایک آدمی نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہی بندہ نماز بھی پڑھا رہا ہے، وہی بندہ۔ تو جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس شخص نے 1 مرتبہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ تو بے شک حضور نے فرمایا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ آج جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں سڑکوں پر اور تھوکیں پھینک رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس طرف قبلہ ہے یا نہیں ہے، قبلہ ہے یہ سوچتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، اور سڑکوں پر تھوکے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو حضور نے فرمایا نماز نہیں ہوئی۔ تو جو شخص قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ تو جو بزرگ ہستیاں، جن بزرگ ہستیوں کو
کعبے سے بھی افضل فرمایا گیا ہے۔ ان کی شان میں جو گستاخیاں کرے یا ان لوگوں کو بتوں سے تشبیہ دے کہ داتا صاحب جا کر یہ بت پرستی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کہنے کی بجائے من دون اللہ کہیں کہ یہ اللہ کی صفت، یہ کوئی اور، ایسے امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ ہاں، کعبے کی طرف ایک دفعہ اور ادھر جو رات دن اس طرح کے کام کریں تو مولانا روم فرماتی ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینہ در حضور اولیاء، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قریب ہو جائے اللہ کے پاس، مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے یہ کہ جو چاہے کہ میں اللہ کے قریب بیٹھوں وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھے، اولیاء اللہ کے قریب بیٹھے۔ کیوں؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ اور وہ جو حدیث میں نور حق اندر جمال اولیاء، فیض حق اندر کمال اولیاء، اس کا فیض اولیاء کے کمال میں اور اس کا نور اولیاء کے جمال کے اندر موجود ہے، اس کا نور اولیاء کے جمال کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے ان عارفین نے فرمایا ہماری زیارت کر لو، ہماری زیارت کر لو، ہماری زیارت کر لو۔ حدیث میں ہے بعض لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نور حق اندر جمال اولیاء، فیض حق اندر کمال اولیاء۔ مولانا روم جن کی کتاب کو مولانا جامی نے فرمایا دوسرا قرآن جو نازل ہوا وہ فارسی میں اور وہ کونیا مولانا روم کا ہے، مثنوی شریف جن سی ہے، ایسے نہیں فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، مگر سعادت ازلی اور شقاوت ازلی کی بھی ساری گیم ہے۔ انیویٹیبل ڈیوائن، انیوائڈیبل ڈیوائن قضائے مبرم، اس ڈیوائن کنگڈم اور ڈیوائن لاس کے سامنے کس کی چلی ہے؟ جس کو سعادت ازلی حاصل ہے اور جس کو شقاوت ازلی حاصل ہے۔ جن کو سعادت ازلی حاصل تھی وہ بغیر معجزے دیکھ کر حضور پر ایمان لے آتے تھے، تو جن کی شقاوت ازلی تھی وہ صبح و شام حضور کو دیکھتے تھے مگر حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ شقاوت ازلی تھی، وہ سب کچھ دیکھتے بھی تھے مگر پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، حضور کے پیچھے نہیں چلتے تھے، حضور کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہوتے تھے کیونکہ شقاوت ازلی تھی۔ انہوں نے واپس اپنی جگہوں پر جانا تھا۔ روز قیامت حساب و کتاب کے بعد جب خداوند عالم فیصلہ فرمائے گا کہ جنتی ایک طرف اور دوستی دوسری طرف ہو جائیں، پھر جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اور دوست کی ندامت اور شرمندگی میں ڈوبے ہوئے دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جنتی جنت میں جا رہی ہیں، دوست کی جون سی ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ اور عیب لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے، مگر روز قیامت والے دن آپ دیکھیں کہ کیا فرمایا جائے گا، اے مجرموں آج کے دن آپس جدا ہو جاؤ۔ اور حدیث میں کہ ایک جنتی جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو ایک شخص جو جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، جہنمیوں کی قطار میں وہ کھڑا ہوگا، جب وہ ایک اللہ کے ولی کو دیکھے گا، اللہ کے بندے کو دیکھے گا،
جنتیوں کے صف میں تو پہچانے گا اور اس کے پاس جائے گا اور اس کو کہے گا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا۔ ایک اور بندہ کہے گا میں وہ ہوں دوزخیوں کی قطار کے اندر سے جس کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ وہ کہے گا اس اللہ کے ولی کو جو جنت میں جا رہا ہوگا، اس اللہ کے ولی کو اشارہ کر کے کہے گا میں وہ ہوں جس نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ دوسرا کہے گا میں وہ ہوں جس نے آپ کو وضو کروایا تھا، جس نے آپ کو وضو کروایا تھا۔ تو وہ دونوں دوزخی اس اللہ کے ولی کے دامن کو پکڑ لیں گے کہ ہم نے دنیا میں چند لمحات آپ کی رفاقت اور صحبت میں گزارے تھے، آج آپ ہمیں چھوڑ کر اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، آج آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جنت میں جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آپ فرماتے ہیں وہ ولی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے گا اور دعا کرے گا وہ کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے پانی پلایا تھا، اس نے مجھے وضو کروایا تھا، تو وہ جنتی اس دوزخیوں کی شفاعت کرے گا، وہ جس نے وضو کیا کروایا تھا، جس نے پانی پلایا تھا، اور ان کو بھی پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ آہا، اسی لیے شاید حضور غوث اعظم شیخ اب وہ تو دوزخی تھے، اب یہ تو حدیث ہے، اور وہ دوزخ ثابت ہو چکی تھی، دوزخ واجب ہو چکی، دوزخی تھے، واجب تھے کہ وہ دوزخ کے اندر چلے جائیں۔ اسی لیے پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضور سلطان الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مریدی ہمت بوشتہ بغنی ویفعل ما تشاء فالاسم علی، اے میرے مرید عشق الہی سے سرشار ہو کر خوش رہ، نہ ڈر اور بے باک ہو، جو مرضی کر خوشی کے گیت گا، جو چاہے کر میرا نام بلند ہے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی اطاعنی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مرید کسی سے نہ ڈر، اللہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے رفعت عطا کی جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا۔ تو یہ وہ اللہ والے ہیں، وہ ان کے صرف وضو کروا دینے سے، پانی پلا دینے سے جن کو اولیاء کا فیض حاصل ہوا، ان کی گلی سے گزر جانے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فقط جن کو اولیاء کا فیض حاصل ہوا، ان کی گلیوں سے گزر جانے سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بہجت الاسرار کے اندر ہے کہ حضور غوث اعظم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میرا باپ آج مر گیا ہے، میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میرے باپ کے اوپر بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جانا اور ان سے دعا کروانا میرے لیے کہ میری کوئی حالت بہتری ہو جائے۔ حضور غوث اعظم نے اس نوجوان سے پوچھا، بہجت الاسرار کے اندر ہے کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کیا تیرے باپ کا کبھی میری گلی میں سے گزر ہوا تھا؟ کہا کیا کبھی تیرے باپ کا میری گلی میں سے گزر ہوا تھا؟ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا ہاں میرے باپ کا آپ کی گلی میں سے گزر ہوا تھا۔ پھر آپ مراقبے میں چلے گئے، حضور غوث اعظم خاموش ہو گئے۔ اگلے دن وہ بندہ پھر آیا، کہنے لگا کیا یا حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آج رات میں نے اپنے باپ کو پھر خواب کے اندر دیکھا، اس نے ایک سبز رنگ کا حلہ پہنا ہوا تھا، اور کہنے لگا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے میرے اوپر سے عذاب دور کر دیا گیا اور مجھے یہ لباس عطا ہوا۔ بیٹا تم پر لازم ہے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ملازمت اور غلامی کو قبول کر لو، اختیار کر لو اس کو۔ رئیس المحدثین ملا علی قاری آپ سرکار کا ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو مسلمان میری گلی میں سے میرے مدرسے کے بھی سامنے سے گزر جائے گا اس کے بھی عذاب قبر کے اندر تخفیف کر دی جائے گی، لہٰذا یہ بخشش اور نجات تو ان کی گلیوں سے گزر جانے سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔